ہم سب یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ ضعیف حدیث کی مکتب فراہی میں کیا استدلال کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا جو نظام فکر ہے، طرز استدلال ہے، اس میں ضعیف حدیث کہاں کھڑی ہے؟ ہم جب کسی روایت کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قبول کرتے ہیں، اور خاص طور پر اگر وہ دین کے اوامر و نواہی سے متعلق ہو، یہ میں وضاحت کر دوں کہ وہ اوامر و نواہی یا تفہیم و تبیین کی نوعیت کے ہوں گے یا ان میں کوئی اسوے کی چیز بیان ہوگی۔ ٹھیک، اصل دین تو قرآن و سنت میں ہے اور وہ سارا کا سارا انہی میں محصور ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ تفہیم و تبیین یعنی کوئی بات سمجھانے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہدایت فرمائی ہے، کوئی اجتہادی اطلاق آپ کی طرف سے سامنے آیا ہے، اس میں ہم اس بات کو لازم سمجھتے ہیں کہ حسن کے درجے سے کم کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ رسول اللہ کی نسبت کا معاملہ ہے اور بہت تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ میری نسبت سے کوئی ایسی بات بیان نہیں ہونی چاہیے جس میں غلطی مانی جا رہی ہو، اور جانتے بوجھتے اللہ کے پیغمبر کی طرف کوئی غلط بات منسوب کر دی جائے تو اس پر بڑی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ چنانچہ میں اس میں، اور میں کیا، ہمارے ہاں پہلے سے بھی یہی نقطہ نظر رہا ہے کہ اس معاملے میں جو کوئی بھی ہمارے سامنے چیز آئے گی وہ محدثین کے اصول پر دیکھی جانی چاہیے۔ یعنی ہمارے ہاں جو حدیث کے فن کے ماہرین ہیں، انہوں نے کچھ اصول، کچھ قاعدے، کچھ معیارات بنائے ہیں، ہر لحاظ سے ان کو پرکھ کر دیکھ لیا گیا ہے، ان میں کسی کمی بیشی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت ٹھیک بنائے گئے ہیں، انسانی سطح پر اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کا لحاظ کرتے ہوئے جیسے کہ انہوں نے اس کے لیے اصطلاحات بنا دی ہیں، صحیح حدیث ہے قبول کر لیں گے، حسن حدیث ہے ضرور قبول کریں گے اس کو بھی، لیکن ضعیف روایت صرف اس صورت میں قابل قبول ہوگی جب وہ متعدد طرق سے نقل ہوئی ہو اور اس کے ساتھ کسی ایسے معاملے سے متعلق ہو جو انتظامی نوعیت کے۔ اچھا، یعنی اس میں دین اپنی اصل کے لحاظ سے تو زیر بحث ہو ہی نہیں سکتا، لیکن تفہیم تبیین کی نوعیت کی بھی نہ ہو، بلکہ کوئی انتظامی معاملہ ہے، جس طرح کے یہ بات عام طور پر بیان کی جاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ایسے مسائل آئے جس میں لوگوں نے طلاق دی ہوئی تھی۔ اس وقت چونکہ اسی کے بارے میں آپ نے سوال بھی کیا ہے، تو طلاق کے فیصلے آپ نے کیسے کیے؟ جی، وہ طلاق کے فیصلے انتظامی فیصلے ہیں۔ انتظامی فیصلوں میں ضعیف روایت اگر وہ متعدد طرق سے آئی ہے تو قبول کر لی ہے۔ ٹھیک۔ اب سے یہ متعدد طرق کی شرط کیوں آپ نے عائد کی ہے؟ اس لیے کہ وہی احتیاط، ظاہر ہے کہ جب یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ صحیح کے درجے میں ہونی چاہیے، یہ اصطلاح ہے محدثین کی، یا حسن کے درجے میں ہونی چاہیے، تو یہ شرط کیوں لگا رہے ہیں؟ اسی احتیاط کے پیش نظر یہی شرط وہاں بھی لگا رہے ہیں کہ اگر ایک روایت ضعیف ہے تو اگر متعدد طریقوں سے آ رہی ہے تو یہ متعدد طریقے یہ امکان پیدا کر دیتے ہیں کہ بات ٹھیک ہی ہے، اگرچہ اس میں جو قاعدے مقرر کیے گئے تھے اس کے لحاظ سے کچھ کمی رہ گئی ہے۔ تو اگر وہ کم معیار بھی ہے تو انفرادی طور پر ہے، یعنی ایک ایک روایت معیار پر اگر پوری نہیں اتر رہی تو بہت سی روایات مل کے اس کمی کو پورا کر دیتی ہیں۔ تو یہ بھی بالکل اسی طرح کی چیز ہے کہ احتیاط کرنی ہے ہر حال میں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کا معاملہ ہے۔ انتظامی معاملات یعنی جن میں نہ دین کی تفہیم و تبیین زیر بحث ہے، نہ اسوہ حسنہ۔